اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان هذه امتکم امۃ واحدہ انا ربکم فاعبدون۔ مجھ سے پہلے بھی علامہ صاحب نے جو ایک آیت پڑھی تھی بہت خوبصورت، یعنی کہ وحدت امت کا وہ ایک بہت بڑا یعنی دلیل ہے قرآن مجید میں۔ اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ امت مسلمہ ایک امت ہے، اور وہ ایک امت کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ ایک ہے، ہمارا رسول ایک ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن ایک ہے، کعبہ ایک ہے۔ تو جب یہ ساری چیزیں ایک ہیں تو ہم بھی ایک ہیں، رسول بھی ایک ہے، لیکن امام ہمارے چار ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ پہلے امام ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے امام ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرے امام ہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھے امام ہیں علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہم یہی دعوت دیتے ہیں کہ امت ایک بن کے رہنا ہے، اور کس طرح رہنا ہے؟ جس طرح یہ چار امام ہمارے ایک بن کے رہے، ان کے اندر ان میں کوئی اختلاف نہیں تھا۔ اگر ظاہری طور پہ کسی وقت کوئی اختلاف ہوا بھی تو جب اللہ کے رسول کا فرمان سامنے آ گیا وہ اختلاف ختم ہو گیا۔ تو اس لیے ہمیں آج جس بات کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک اللہ کو جس طرح مانتے ہیں، ایک اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، اسی طرح چاروں اماموں کو بھی ماننا، اور ان کے طرز عمل پہ، یعنی جسے ہم خلافت راشدہ کہتے ہیں، جو کچھ انہوں نے اپنی خلافتوں میں کر کے دکھا دیا ہے، ہمیں اس طرح زندگی بسر کرنی چاہیے، اور سب کا احترام یکساں ہونا چاہیے۔ تو جو مقام اور مرتبہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو دے دیا ہے، ہمارے کہنے سے وہ کم نہیں ہوگا۔ اس لیے جس طرح ایک اللہ کو مانتے ہیں، ایک رسول کو مانتے ہیں، ایک قرآن کو مانتے ہیں، ایک کعبے کو مانتے ہیں، اسی طرح چار اماموں کو، خلفائے راشدین کو بھی اسی احترام کی نظر سے دیکھیں، اور جو کچھ انہوں نے کر کے دکھایا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میری سنت کی تابع داری کرو اور خلفائے راشدین کی سنت کی تابع داری کرو۔ اگر ہم اس پہ عمل کر لیں تو انشاءاللہ جس طرح ہم آج اکٹھے بیٹھے ہیں ظاہری طور پہ، تو باطنی طور پہ بھی ہم اسی طرح اکٹھے ہوں گے، کیونکہ ظاہر میں تو ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں، اصل ضرورت ہوتی ہے باطن کے اکٹھا ہونے کی۔ جب تک دلوں میں ایک دوسرے کا احترام نہیں ہوگا اس وقت تک بات نہیں بنے گی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو اور بات سچی کہو۔ سچی بات کہنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ یصلح لکم اعمالکم۔ اگر کسی وقت کوئی خرابی آ بھی جاتی ہے، شیعہ سنی میں کوئی اختلاف ہو بھی جاتا ہے، تو جب بات سچی ہوگی، اللہ کا تقوی دل میں ہوگا، یصلح لکم اعمالکم، اللہ تعالیٰ وہ تمام بگڑے ہوئے کام سنوار دے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور جو وہ کمیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں ایک دوسرے کے خلاف کی جو باتیں کہی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ وہ بھی معاف کر دیں گے اپنے فضل سے۔ لیکن یہ اسی وقت ہوگا جب تقوی ہوگا، بات سچی ہوگی، یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم
وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. یہی ہماری کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے. اور میری آخر میں، کیونکہ دوست تو پہلے ہی شکریہ ادا کرتے ہیں، میں آخر میں پیر ہارون گیلانی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور شاہ سرور صاحب کا بھی، جنہوں نے میزبانی کی ہے.